رفع یدین کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا حکم شرع ہے۔ رفع یدین کے مطلب ویسے رفع یدین دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، تو یہ صرف ہمارے فقہ حنفی میں جب تکبیر تحریمہ ہوتی ہے پہلے جو تکبیر لگاتے ہیں اس میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا دعائے قنوت پڑھنے کے لیے تکبیر لگائی جاتی ہے، یا جو مطلب عیدین کی نمازیں ہیں اس میں تکبیریں ہوتی ہیں تو رفع یدین کرتے ہیں۔ باقی یہ حدیثیں ضرور ثابت ہیں کہ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین فرماتے رہے ہیں، یعنی جیسے قیام کے بعد رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھے تو پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر آپ سجدے کے اندر گئے ہیں۔ تو جیسے امام شافعی کے پیروکار ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن ہمارے احناف کے نزدیک یہ حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر مبارکہ کے اعمال اختیار کرتے ہیں، اور ان کی روایات سے ثابت ہے کہ سرکار نے آخری عمر میں رفع یدین کو ترک کر دیا تھا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فقہی معاملے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں پر عامل ہیں، لہٰذا ہم رفع یدین نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے رفع یدین تو ٹھیک ہے، آپ اس پہ طنز نہ کریں، وہ اپنی دلیل سے کر رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ جو نہیں کر رہا اس کو برا بھلا کہنا۔ رفع یدین زیادہ سے زیادہ سنت کریمہ، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کے نزدیک سنت ہے ابھی تک وہ کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں، جس کے نزدیک یہ منسوخ ہو چکا ہے وہ فقہا کے قول پر عمل کر رہا ہے، اسے زد و کوب کرنا، اسے برا بھلا کہنا، یہ کوئی جھگڑے کے مسائل نہیں ہونے چاہیے۔ آپ اپنے فقہ پر عمل کریں، دوسرے کو اپنے فقہ پر عمل کرنے دیں۔ اس قسم کے جھگڑوں میں پڑھ کر آپس میں اپنی طاقت کو کمزور کرنا، نفرتیں پیدا کرنا، اپنی نسلوں کے اندر نفرتیں چھوڑ کے چلے جانا، یہ غیر مناسب چیز ہے۔ یہ فروعی اختلافات ہیں، کوئی اصولی اختلافات نہیں ہوتے، یعنی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، یہ مستحب اور غیر مستحب، سنت اور غیر سنت کا مسئلہ ہے۔ ان میں نرمی اور آسانی ہے، جو جس امام کو فالو کرتا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرے، دوسرے کو اس پہ طنز کرنے یا اس پہ تنقید کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا ہے۔ رفع دین سے نماز پڑھنا، یہ مولوی بولتا ہے رفع دین منسوخ ہو گئی ہے، تو منسوخ کی کوئی حدیث بتا دے، منسوخ کی روایت مت بتا، روایت نہیں بتانی ہمارے کو۔ رفع دین منسوخ ہو گئی ہے، اس کی حدیث نمبر بتا۔ ارے رفع دین کو بولتا ہے سنت ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں، یہ تو سنت ہے، تو سنت ہی فرض ہے، فرض ہی سنت ہے۔ فرض حضور پاک نے جو بھی کام بتائے ہیں وہ سنت ہے۔ حضور پاک نے ہم کو نماز بتائی ہے کہ اس طرح سے نماز پڑھنا، جس طرح سے میرے پیچھے پڑھتے ہو، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھ رہے ہو، اسی طرح سے نماز پڑھنا، تو وہ سنت ہو گئی۔ کیوں سنت ہو گئی؟ کہ آپ نے ہمیں نماز پڑھنا بتایا، اس لیے سنت ہے۔ سنت الگ سے نہیں ہے، کوئی الگ سے سنت جوڑ دی نمازوں میں کہ عشاء کی نماز کے پہلے 4 رکعت نماز سنت، پھر فرض، پھر سنت۔ سنت نماز، سنت فرض ہی سنت ہے۔ جو آپ نے کر کے بتایا ہے وہ اگر ہم کریں گے تو وہ سنت ہی ہے۔ اور سنت سے تیرے کو الرجی ہے، سنت تجھے کرنی نہیں ہے، کہ ہمارے احناف کے نزدیک یہ ہم رفع دین نہیں کریں گے، تو نہیں کریں گے کا مطلب تو ہم سمجھ رہے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تم کو الرجی ہے، تم اس لیے نہیں کرو گے۔ جو کام انہوں نے کرا ہے وہ کام تم نہیں کرو گے، جو کام انہوں نے بتایا ہے وہ کام تم نہیں کرو گے، تم فقراء کے بول وچن پہ چلو گے۔ تم فقراء نے فرما دیا کہ منسوخ ہے تو منسوخ ہو گئی ہے، یہ باباؤں کا کہنے کا چلے گئی نمازوں میں، یہ باباؤں کو اندر بھرتی کر رہا ہے تم نے نماز میں اور سنت میں۔ باباؤں کا کیا کام؟ جو حدیث میں ہے وہ بتاؤ۔ منسوخ ثابت نہیں کر سکتا تا قیامت تک۔ رفع دین کے اوپر 735 سے لے کے 739 تک
اوپر نیچے 7 حدیثیں 5 حدیثیں ہیں جس میں منسوخ کا کوئی ذکر نہیں ہے. حدیث بتا دی، نمبر بتاتا نہیں ہے. فلاں روایت میں آتا ہے. ارے روایت تو کس سے کہانی کو بولتے ہیں؟ روایت کس کو روایت بتاتا تو؟ ارے بھائی ایسا مت کرو، گمراہ مت کرو اتنا. جیسے چلنا چاہیے ایسے چلو. جو حدیثوں میں ہے وہ بتاؤ. تم نے 1300-1200 سال ہو گئے، تم نے نماز صحیح نہیں بتا رکھی. 1200-1300 سال سے نمازیں تم نے غلط کرا رکھی ہیں. اللہ خیر کرے، یا اللہ تم سے بچاوے.